مثلاً حدیث جبریل علیہ السلام دیکھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا. تو جبریل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ کے جوابات دیکھیے کہ کتنے بریف، ٹو دا پوائنٹ، اور سوال کے عین مطابق تھے، فالتو باتیں نہیں تھی اس میں. تو سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرے کی تسلی کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس وقت بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے پرہیز کیجیے. امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا، اور اس نے امام مالک کی بہت تعریف سنی تھی کہ ان کے پاس بہت علم ہے. اب اس نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا تو کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا. اس نے دوسرا پوچھا تو آپ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو وہ سٹ پٹا گیا کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا تھا اور آپ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم. تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ کی کتنی بھی شہرت ہو کہ آپ بہت نالجبل ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہو، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو علیم ہے. بندے جو ہیں ان کے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر کوئی اور علم والا ہے، کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کرتا ہے. بندوں کے پاس کمپلیٹ مکمل نالج نہیں ہوتا، اس لیے ان سے بہت توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر جواب نہ آتا ہو تو کبھی شرم اور آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا. اس میں انسان کی عزت اور سلامتی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں نہ بتانے والوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہاں بتانے والوں کا بھی جزا بتائی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک، علم سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور یہ چھوٹی سی بشارت ہے، کتنی بڑی بات. آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش مانگتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھائے. معلم الناس الخیر. تو ایک طرف علم کا سکھانا بے حد فائدہ مند ہے، دوسری طرف علم کا چھپانا انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ کوئی غلط کر رہا ہے، اس نے پوچھا کچھ نہیں، لیکن دوسرا یہ کہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے تو وہ قول ہے، یعنی بول کے کہہ رہا ہے. جس پہ میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس سے سوال کیا جائے اور اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے. علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، حالانکہ تورات میں واضح طور پہ آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں بھی عام طور پر قرآن پر فوکس کم کیا جاتا ہے. تو یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. الکتاب کی جو تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ما انزلنا من البینات والہدی. تو جو اللہ نے کلیئر پروفز کتاب کے اندر دیے ہیں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا لازم ہے. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله